اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. FS وظائف کے پیارے بہن بھائیوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بھیک مانگنے سے منع کیا ہے، محنت اور خوراک کے ذریعہ کمائی، کوشش اور جدوجہد کے ذریعہ معاش کمانے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے. اس مذہب کے نام پر بھکاریوں کا کاتنا سب سے زیادہ ہے. بھکاریوں کی بھیڑ ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے. یہ ایک شرم کی بات ہے کہ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے، اگر آپ بھی ان بھکاریوں کو خیرات دیتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا سلوک تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. بھیک مانگنا ایک بیماری ہے جس نے ہمارے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اگر آپ اپنی چار دیواری پر بیٹھے ہیں تو گھر کے باہر ایک لائن ہے. اگر آپ گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں تو سڑکوں پر، مساجد جیسی مبارک جگہوں پر بھی سوال کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق قوم کو بھی ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے. اگر آپ بھی مانگنے والوں کو 10 سے 20 روپے کا بھیکا دیتے ہیں تو آپ کو سنتے رسول اور اس کے طرز عمل کے بارے میں بتاتے ہیں. اس نے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے کیا کہا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس سے ایک سوال پوچھنے آیا. اس نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا، کیوں نہیں، کمبل نہیں، ایک کپ پانی ہے جس سے ہم پیتے ہیں. اس نے کہا، ان کو میرے پاس لاؤ. تب وہ اس کے ساتھ چلے گئے اور وہ ان دونوں کو لے آیا. اس نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ ان کا خریدار ہے. ایک شخص نے کہا، میں 1 دینار کے لیے خریدتا ہوں. فرمایا، 1 سے زیادہ دینار کون دیتا ہے؟ اس طرح انہوں نے 2-3 بار کہا. ایک شخص نے کہا، میں یہ 2 چیزیں 2 درہم میں لینے کو تیار ہوں. چنانچہ اس نے دونوں چیزیں اس کے حوالے کر دی تو اس نے 2 درہم لے لیے. 1 درہم کے لیے کلاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ. صحابہ کلاڑی لے کر آپ کے پاس آئے. 1 دن کے لیے مجھے یہاں مت دیکھو. تو وہ آدمی چلا گیا. وہ لکڑی کاٹ کر بیچ رہا تھا. کچھ دن بعد وہ شخص آ گیا. اس نے 10 درہم کمائے تھے. آپ نے فرمایا، قیامت کے دن اپنے چہرے پر داغ ڈالنا بہتر ہے. اس نے کہا، تم سے پوچھنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ 3 طرح کی چیزیں ہیں. مردوں کے لیے جو ایک انتہائی غریب ہے وہ خاک کی طرف لوٹتا ہے، اور دوسرا جو تکلیف دہ قرضوں کے بوجھ تلے دب رہا ہے وہ یہ سوال پوچھ سکتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت زندگی کے واقعات میں 2 پہلو چھپے ہیں. بیکاریوں کے لیے ایک سبق ہے، اگر وہ جوان اور مضبوط ہے تو محنت سے کمائے. اگر کل اثاثہ کمبل اور پیالہ ہے تو کیا اس کی ضرورت میں کوئی شک باقی ہے؟ لیکن چونکہ وہ معذور نہیں تھا لہٰذا وہ کمانے کے قابل تھا. لہٰذا اس نے اسے کچھ دینے کی بجائے اسے سخت محنت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا. تو آپ کو وظیفہ بتاتے چلیں کہ آپ نے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ واقعہ کو پڑھ لینا ہے. 3 مرتبہ اول اور آخر آپ نے درود شریف کو لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 دفعہ درمیان میں آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لینی ہے یا سورہ واقعہ کو سن لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کہ کس قدر تبدیلیاں رونما ہوگی اور آپ کے رزق میں کس قدر اضافہ ہوگا.